بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم و تحقیق۔ تعلیم و تحقیق کی آج کی نشست کا ہمارا موضوع ہوگا اسلام سے قبل نکاح، کس طرح لوگ رشتہ ازدواج میں بندھ جاتے تھے اور اپنی نسل افزائی کو جاری رکھ سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا ٹکا شوکت صاحب، جو ایک ماہر تعلیم اور ماہر اسلامی شریعہ ہیں۔ میں رانا ٹکا شوکت صاحب کی خدمت میں انتہائی ادب سے سوال پیش کروں گا کہ جناب یہ جو اسلام سے قبل جو نکاح ہے اور رشتہ ازدواج ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسلام سے پہلے عربوں کو مشرکین اور ان کو مختلف جاہل، مختلف ٹائٹل سے، مختلف القابات سے پکارا جاتا تھا، اور ان کی جو تمدن تھا، ان کا جو کلچر تھا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نہ تو دین ابراہیمی سے ان کا تعلق تھا اور نہ ہی ان کا تعلق جو ہے وہ دین موسوی سے تھا۔ جی، جو 10 کمانڈمنٹ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہیں، اس کے علاوہ اس میں بھی ان کا کوئی تمدن اور کلچر کا عمل دخل نہ تھا ان میں۔ تو اس حوالے سے جو ان کی اپنی خود ساختہ قسم کا جو تمدن تھا، اس میں نکاح جو تھا، نکاح کی جو مین قسم جو کائنڈ تھیں، قسمیں تھیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کہ 4 تھی۔ جی، نکاح پہلا نکاح جو تھا، جی، پہلی جو قسم تھی اس میں رنڈیاں ہوتی تھیں، لونڈیاں ہوتی تھیں، انہوں نے اپنے گھروں کے باہر جھنڈیاں لگائی ہوتی تھیں اور وہ لوگوں کو مباشرت کے لیے پکارتی تھیں، بلاتی تھیں، دعوت دیتی تھیں، اور جب لوگ وہاں جاتے تھے تو اس کی جب وہ ان کی پریگننسی ہو جاتی تھی، پریگننٹ ہونے کے بعد جب بچہ جو جنم لیتا تھا تو اس کے بعد قیافہ صاحب کو بلایا جاتا تھا۔ وہ بتاتا تھا، یہ تمام لوگ جو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ تمام جنہوں نے اس کے ساتھ مباشرت کی ہے وہ نہ آئیں، سب جب لوگ آ جاتے تھے جی، تو پھر وہ بتاتا تھا کہ یہ اس بچے کا جو مشابہت ہے، شکل و شباہت ہے، یہ فلاں شخص سے ملتی ہے۔ تو وہ شخص کی مجال نہیں تھی کہ اس کا انکار کرے۔ یعنی قیافہ ساز کی یہ ورث تھی، یہ ورث اتنی اہمیت تھی۔ جی، دوسری قسم یہ تھی کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ فلاں آدمی بہت پہلوان ہے۔ دوسری قسم، جی، بعض آدمی بہت بڑا، فلاں آدمی جو ہے بڑا پہلوان ہے، بڑا لرنڈ آدمی ہے، بڑا اسکالر ہے، بہت عقل و دانش کا منبع ہے، تو اس کے پاس عورت کو بھیجتے تھے۔ اس سے جب پریگننٹ ہو جاتی تھی، اچھا جی، تو اس کو بھی باقاعدہ، یہ بہت حیران کن اور بڑی دلچسپ بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی بہت اپنے وقت کا ماہر ترین کسی بھی موضوع میں تھا، کسی بھی مضمون میں تھا یا کسی بھی طرح، تو لوگ اس کے پاس اپنی یہ جہالت کی انتہا تھی کہ عورت کو بھیج دیتے کہ جائیں اور اس کے تخم سے ہمارے پاس ایک بچہ آئے گا جو اسی طرح ذہین ہوگا۔ جی، تو دوسرا جو طریقہ کار یہ تھا، اور اس کو بھی لیگل باقاعدہ ہیئر جو ہے نا، جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی لیگل تھا، جہالت اور وہ بھی لیگل تھی۔ واہ۔ تیسری قسم تو یہ تھی کہ جو لونڈیاں تھیں، سب سے بڑی جو معاشرے کی قباحت تھی اس وقت جو جنگوں میں، یہ آپ نے سید ابو علا مودودی نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام، الجہاد، بے شک، بالکل، اس میں انہوں نے یہ تفصیلات بتائی ہیں کہ لونڈیاں جو تھیں یہ معاشرے کے لیے عذاب بنی ہوئی تھی، اور انہوں نے بہت سارے مسائل پیدا کیے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان کے لیے بہت سارے، ان کے تدارک کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ یہ واحد اسلام ہے جس نے اس کو ختم کرنے کے لیے رانا صاحب بہت سارے اقدامات کیے۔ جی 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 جی، ان میں سے جیسے کہ صدقہ ہے، خیرات کے حوالے سے، اسی طرح کہا کہ اتنی آپ نے یہ گناہ کیا ہے، اتنی لونڈیاں کو آزاد کر دو۔ یعنی اسلام کا جو پہلو ہے، جو اسلام کا جو ذریعہ تعلیم ہے وہ بہترین ہے۔
تو یہ جو لونڈیاں ہوتی تھی یہ مختلف قسم کے یہ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے انٹرکورس کرتے تھے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی کے بارے میں کہہ دیتی تھی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، تو وہ اس کو بھی لیگل سٹیٹس اس کا کنسیڈر کیا جاتا تھا عرب معاشرے۔ یعنی جو لونڈی ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک قانونی حیثیت قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی 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 اس کے بعد جو اس کا چوتھا جو نکاح کا طریقہ کار تھا وہ تھا شرعی، جو دین ابراہیمی میں چلا آ رہا تھا۔ یہ تیسری قسم ہے، یہ تیسری جی تیسری قسم ہے نا رانا صاحب، آپ نے پہلے ہمیں دو قسمیں بتائی، ایک پہلوان والی اور ایک لونڈیوں والی، اب یہ جو تیسری قسم ہے یہ آپ ہمیں بتا دیں۔ ایک میں نے بتائی کہ جو لونڈیاں اپنے جی مجھے کلیئر ہو گیا، ناظرین کو بھی سمجھ آ گئی ہے، بالکل میں معذرت چاہتا ہوں جی سمجھ آ گئی۔ چوتھی جو ہے نا یہ جو لیگل یہ جو تھا یہ دین ابراہیمی میں دین ابراہیمی کا نکاح دین یہ ابراہیمی ایک سنت تھی اور ایجاب و قبول کے ساتھ اور وارث کی موجودگی میں وارث کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے ساتھ ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ اس کو باقاعدہ ایک یہ شرفاء جو تھے عرب کے جو اپنے آپ کو جن جیسا کہ قریش تھا یا اور لوگ وہ ان میں یہ رائے تھی، یہ ٹیسٹیفائی کرتے تھے کہ ہاں ہمارے سامنے یہ نکاح ہوا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ جی بالکل، اور یہ نکاح جو تھا یہ اسلام نے اس کو برقرار رکھا اور باقی تمام کے تمام نکاح جو تھے ان کو اسلام نے خارج کر دیا۔ آج جو ہمارے پاس آج جو ہمارے پاس رشتہ ازدواج کے لیے طریقہ کار ہے وہ دین ابراہیمی کا یہ نکاح، یہی نکاح ہے جو دین ابراہیمی سے چلا رہا ہے، یہ سنت سے ڈرائیو کیا گیا ہے جی۔ یہ جو تھی اس کے علاوہ اسلام میں جو اسلام سے پہلے بھی یہ چلا آ رہا تھا متع کا کانسیپٹ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سے توقف لوں گا، یہ جو متع ہے اس کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں، اور پھر مخصوص جو ہے وہ ہمارے تفرقہ بندی میں جو ہے نا تفرقہ بازی میں تھوڑا سا جو ہمارے جعفری برادران ہیں، جو فقہ جعفریہ ہے، جو شیعہ برادران ہیں، ان پر بہت زیادہ جو ہے وہ غلط الزامات لگاتے ہیں۔ تو میری جو اصل کوشش تھی میری یہی تھا کہ آپ نکاح متع جو ہے اس کو ذرا پراپرلی ایکسپلین کر دیں۔ بات یہ ہے کہ جو نکاح متع ہے اس کا معنی دیکھیں، یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کا معنی وہ غلط و لام ہے، حالانکہ یہ بالکل صحیح نکاح ہے۔ بالکل یہ اس کا معنی ہوتا ہے نکاح سے فائدہ اٹھانا، نکاح سے فائدہ اٹھانا، نکاح متع ہے نکاح سے فائدہ اٹھانا۔ جی جی جی، یہ جو تھا یہ اسلام سے پہلے رائج تھا، لیکن اس کی مختلف صورتیں تھیں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کیا جاتا وہاں اس وقت پرویژن تھی، لیکن کنڈیشنل تھی کہ جب جنگ و جدال کے لیے جا رہے ہیں، غزوات کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن دیتے تھے کہ آپ سبحان اللہ، ایک ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے متع کر لیں۔ جنگ جو خیبر تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت دی تھی، جنگ خیبر میں۔ ہاں جی، اس کے بعد پھر اس کو بند کر دیا، اس کے بعد اسے بند کر دیا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، بند کر دیا جی۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پرمیشن دی، فتح مکہ پر دوبارہ سے پھر اجازت دی گئی، دوبارہ سے اجازت دی گئی۔ اور عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ ان کو دین کی فقہ دے، سبحان، ان کا فتویٰ ہوتا تھا کہ جو نکاح متع ہے یہ جائز ہے، اور وہ آخری عمر تک، آخری وقت تک اس کا فتویٰ دیتے رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نکاح متع میں یہ تمام تفصیلات، لیکن اس میں صرف ایک چیز ہوتی تھی کہ اس میں اسپیسیفک کر دیا جاتا ہے ران صاحب کہ آپ 3 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے نکاح کر رہے ہیں یا 4 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، اس میں مدت جو ہے نا متعین کر دی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ جی پہلی بات ہے کہ اس کی ایک مدت متعین کی جاتی ہے۔ جی دوسرا پوائنٹ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، دوسری اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب مدت ہوگی تو پھر آپ نے اس میں طے ہوتا ہے کہ آٹومیٹک آپ کا تنسیخ نکاح بھی ہو، یعنی نکاح کی مدت ختم ہونے کے بعد 3 دن کے بعد وہ تنسیخ ہو گیا، اب ایک دوسرے کے قریب حرام صبر کیا جائے گا۔ اور لیکن ایک اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کی جو اولاد ہو جاتی ہے، اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے عورت، وہ اولاد جو ہے شرعی وارث۔ میں اولاد کے حوالے سے آپ سے سوال کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ جب یہ نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی جو معاوضہ ہے، کوئی حق مہر کی صورت میں بھی کچھ ادا کیا جانے کا؟ جی بالکل، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طے کیا جاتا ہے، معاوضہ طے کیا، دونوں طرف سے معاوضہ طے کیا جاتا ہے، کم سے کم معاوضہ اور زیادہ سے زیادہ معاوضے کی اس کی جو لمیٹیشن ہے نا
وہ متعین نہیں کی گئی. کم سے کم تو ہوگی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آدمی کے اسٹیٹس پر, اس کے فنانس اسٹیٹس پر, اس کا فنانشیل. زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں ہے, لیکن کم سے کم کی یہ ہے کہ آپ کچھ نہ دو تو مٹھی بھر جو ہی دو ضرور. لیکن وہ عورت اگر ایگری ہو جائے, اگر عورت ایگری ہے تو پھر ایک مٹھی بھر پہ. یہ واضح ہو گیا. اب اولاد سے پہلے میرے دو سوال ہو رہے ہیں. کس کس لڑکی سے نکاح متع جائز تھا؟ جی, اس کے لیے پھر میں واضح کر دیتا ہوں. کنواری لڑکی سے, شادی شدہ سے, بیوہ سے, یا پھر اپنے خاندان کی عورتوں سے, کس طرح کیا جاتا تھا؟ اصل میں یہ جو چیز تھی, یہ ایک اور بہت پروپوگیٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ یہ ایسے ہی کر دیا جاتا نہیں, بلکہ اس میں دیکھا جاتا تھا کہ کیا عورت جو ہے وہ آلریڈی پریگننٹ تو نہیں. اگر وہ پریگننٹ ہوتی تو پھر نکاح متع نہیں کیا جاتا, تاکہ نسب کا پرابلم نہ پیدا ہو جائے. جی ٹھیک ہو, واضح ہو. تو اسی طرح جو نکاح مسیار ہے, مسیار جو ہے وہ نکاح مسیار جس کو سیر کا نکاح کہتے ہیں, وہ جو اس کی پروویژن لی جاتی ہے باقاعدہ ایک فرقے کی طرف سے, کہ وہ بیسیکلی اس سے ڈفرینس ہے. وہ یہ ہے, اس میں یہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم نے دل میں طے کر لینا ہے کہ ہم 2 دن کے لیے, 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے نکاح کر رہے ہیں جی, لیکن ہم نے متعین نہیں کرنا, زبان سے متعین نہیں کرنا, دل سے ہوگا. اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. نکاح مسیار. جی رانا صاحب, واضح ہو گیا. اچھا, اس کی کچھ اب اس کے جو قباحتیں ہیں وہ واضح کی جائے. جی, پہلے نمبر پہ ہے کہ ایک عورت سے نکاح کیا گیا, وہ کچھ عرصہ آپس میں رشتہ ازدواج میں رہے, اب ان کی اولاد ہوتی ہے, نکاح ختم ہو جاتا ہے. اس اولاد کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار, اس کی معاشی زندگی, اس کی اخلاقی زندگی پر کون ذمہ دار ہوگا؟ اس پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ تو واضح نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو عقل تسلیم نہیں کر رہی. اس میں یہ تھا کہ جو معاشرہ جو تھا اتنا کنجسٹڈ نہیں تھا اس وقت. نمبر 1 جو اس کا پوائنٹ, قبائلی ٹرائبل سسٹم تھا, قبائلی سسٹم تھا. تیسری بات جو تھی, وہ جو بچہ اس متع کے دوران جو پریگننٹ عورت ہوتی تھی, اس کا جو نسب تھا وہ اسی کے ساتھ منسوب کیا جاتا جس نے متع کیا جاتا. واضح اور وہ باقاعدہ نسب واضح ہو گیا. ہاں جی, وہ باقاعدہ اس آدمی کے نسب واضح ہو اس کی وراثت میں شرعی حقدار ہوتا تھا. جی, اور نسب واضح ہونے کے بعد ظاہر ہے اگر نسب واضح ہے اور یہ چیز جو ہے وہ جائز تھی تو پھر وہ نان و نفقہ کا ذمہ دار بھی ہوتا ہوگا, وہ اپنی اولاد کی طرف سے دیکھتا ہوگا, اس سے محبت بھی اتنی کرتا ہوگا. ساری جتنی بھی اس کی قانونی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یعنی اس کی وراثت کا حقدار بھی ہوتا ہوگا. جی ڈیفینیٹ ہوتا. جی ڈیفینیٹ ہو گیا. اچھا, یہ تو واضح ہو گیا. یعنی اس وقت جو ہے جو نکاح متع تھا یا نکاح مسیار تھا, ان دونوں کی جو قانونی حیثیت بھی تھی اور معاشرے میں بھی اسے ایک اچھی نظر سے, محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا, نفرت نہیں کی جاتی تھی. ابھی اس وقت بھی کچھ آوازیں سنی جاتی ہیں, کچھ افواہیں سنی جاتی ہیں کہ ایران میں یا وہاں جہاں فقہ جعفریہ کا گڑھ جانا جائے وہاں پر یہ نکاح متع آج بھی جائز ہے. دیکھیے, کچھ تو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. اصل میں نا ہر آدمی جو ہے اپنے فرقے کا گول کیپر ہے. تو اس میں یہ بلیم دینا اس طرح کر کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر غلط اور ناجائز ہے, کیونکہ ان کے ہاں بھی فقہ جعفریہ میں بھی یہ صرف مخصوص حالات میں, جب آپ کی بیوی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کہیں دور سفر میں ہیں جہاں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتے, آپ کی مجبوری ہے, آپ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس صورت میں آپ نکاح متع کرنا ہے. ادروائز آپ کو یہ پروویژن نہیں. اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے تو پھر نکاح متع کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. صاحب میرا سوال یہ ہے, آپ کی بات بہت واضح ہوئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے. میرا سوال یہ ہے, کیا آج بھی جائز ہے؟ اس کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہے. جو لوگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, تو وہ تو کہتے ہیں ان کے مطابق تو وہ آخری عمر میں, جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ممبر پر تھے اور انہوں نے کہا, یہ دیکھیں جی عبداللہ بن عباس آنکھوں کے بھی اندھے ہیں اور دل کے بھی اندھے ہو گئے. اچھا, یہ فتوے دیتے ہیں جن میں نکاح متع. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی کھڑے ہو کے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ
کہ میں سمجھتا ہوں آپ کم فہم ہیں، عبداللہ بن زبیر آپ کم فہم ہیں اور آپ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے اس کو اتنا تنازع اور آپس میں بھائی بھائی کا، میں سمجھتا ہوں یہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، ان کو آپس میں اس بنے باتوں پہ لڑنا جھگڑنا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، حالانکہ یہ سارے کے سارے مومن ہیں. جی یہ بہت شکریہ رانا صاحب، بالکل واضح ہو گیا. پھر سے میرا ایک سوال ہے، جی آج نکاح متا جائز ہے یا نہیں؟ جی اس کے لیے میں وہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے پہ عمل کریں گے ان کے نزدیک تو جائز ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے کو منسوخ تصور کرتے ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہیں معاشرے میں پائی ایک دفعہ میں نے کسی پروگرام میں یہ سنا تھا کہ نکاح متا کریں زنا رکے. آپ کیوں زنا کی طرف جاتے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ نکاح متا کر لیں. تو میری عقل نے تسلیم نہیں کیا تھا، تاہم آج مجھے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح نکاح متا کی تاریخ جاری رہی. رانا